بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل میں آنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ سب دوستوں سے درخواست ہے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ شیطان کی نسل جس سے بڑی اور پھیلی اس کا نام کتابوں میں تارانوس ہے۔ تارانوس کی نسل بہت تیزی سے بڑھتی تھی کیونکہ ان کو موت نہیں آتی تھی، اور تارانوس شیطان تقریباً 1,44,000 سال پہلے دنیا میں موجود تھا۔ حادثی مخلوق ہونے کی وجہ سے سرکشی ان میں فطری طور پر پائی جاتی تھی۔ اس نسل کی مخلوق کو پہلی موت فرشتوں کے ہاتھوں ان کی سرکشی کی وجہ سے ہوئی۔ ایک جن جس کا نام چال پلیس تھا کو ان کی ہدایت کا کام سونپا گیا، جس کو شاہ جنات کا لقب دیا گیا۔ اس کے بعد یہ ذمہ داری خاموش جن کو دی گئی۔ ابلیس کے والد چلیپا اور والدہ تلبیس کی پیدائش اسی کے دور میں ہوئی۔ چلیپا کا سر شیر جیسا تھا جو کہ بہت بہادر اور قداور تھا۔ اس کو شاشین کا لقب ملا اور اسی لقب سے قوم اس کو پکارتی تھی۔ ابلیس کی والدہ تلبیس کا چہرہ بھیڑیے کے مشابہ تھا جس کا لقب زبی تھا۔ یہ بھی اپنے شوہر کی طرح نہایت بہادر اور نڈر تھی۔ یہ اتنی بہادر تھی کہ اس کی نسل کے بچے کی زبان پر یہ تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کبھی کوئی زیر یا فتح نہیں کر سکتا۔ ان دونوں کی وجہ سے قوم جنات نے آسمانوں تک رسائی حاصل کر لی۔ یہ تیسرے آسمان تک جا کر شرارت کر آتے تھے، پھر اللہ کے حکم سے فرشتوں نے ان کو عبرتناک شکست دی۔ ابلیس سوچ میں پڑ گیا کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں اور دردناک طریقے سے ان کی موتیں ہو رہی تھیں۔ اس کشمکش میں ابلیس کے والدین فوت ہو گئے۔ فرشتوں اور شیاطین کے درمیان جو معرکہ ہوا اس میں بہت سارے جنات قیدی بنا لیے گئے۔ ان قیدیوں میں ابلیس بھی شامل تھا۔ جب ابلیس نے عزرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو سجدے میں گر گیا۔ ابلیس شروع سے ہی ایک نڈر اور بہادر بچہ تھا۔ اس میں والد کی بہادری اور ماں کی عیاری پوری طرح پائی جاتی تھی۔ ابلیس نے بارگاہ الہی میں فرشتوں کے ساتھ جا کر توبہ کر لی۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ ابلیس کی اچھی طرح تعلیم و تربیت کرو۔ پھر یہ فرشتوں سے علم کا فیض حاصل کرنے لگا۔ یہ عبادات میں اتنا اعلیٰ مقام حاصل کر گیا کہ پہلے آسمان والوں نے اسے عابد، دوسرے آسمان والوں نے زاہد اور تیسرے آسمان والوں نے اسے عارف کا نام دیا۔ چوتھے آسمان والوں نے اسے ولی، پانچویں آسمان والوں نے تقی، چھٹے آسمان والوں نے خاشع اور ساتویں آسمان والوں نے اسے عزازیل کا نام دیا۔ رفتہ رفتہ یہ اپنی قابلیت کی وجہ سے فرشتوں کا استاد بن گیا۔ ابلیس نے تقریباً 14,000 سال عرش کا طواف کیا، 20,000 سال مقرب فرشتوں کا استاد رہا اور اتنا ہی عرصہ وعظ بھی کی۔ تقریباً یہ 80,000 سال فرشتوں کے ساتھ رہا۔ پھر اس کے بعد ابلیس کو حکم ہوا کہ جنت رضوان میں دروغ جنت کو اپنے علم و فضل سے بہرہ کرو، اور ابلیس نے جنت رضوان کی کنجیاں حاصل کر لیں۔ اور روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ تقریباً 40,000 سال خزانچی بھی رہا۔ ابلیس نے زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا۔ اس کے بعد ابلیس سیدھے راستے اور عاجزی سے بھٹک گیا اور گمراہ ہو گیا۔ پھر تخلیق آدم علیہ السلام کا مرحلہ آیا تو اس کو معلوم ہو گیا کہ آدم علیہ السلام اللہ کے نائب ہوں گے۔ اس نے ویلا شروع کر دیا اور اپنی عبادات اور اطاعت کا واسطہ دیا اور کہا مجھ جیسی عبادت کسی نے بھی نہیں کی۔ اللہ کے حکم کے باوجود آدم علیہ السلام کو سجدہ سے انکار کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہاں سے نکل جا لعنتی۔ ابلیس نے اپنی عبادات اطاعت کے عوض 1 مہینہ مدت کی مہلت اللہ تعالیٰ سے حاصل کر لی جو اس کو دے دی گئی۔ پھر اس نے آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکانے اور گمراہ کرنے کا دعویٰ کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرا بندہ ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، وہ گمراہ نہیں ہوں گے اور نہ تو ان کو گمراہ کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک شیطان کو زندگی کی مہلت دی اور قیامت کو اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ رب کریم کو انسان کی عبادات، عاجز و انکساری، علم و دانش سے کوئی غرض نہیں۔ رب کریم صرف یہ دیکھتا ہے دل میں اطاعت اور فرما برداری کتنی ہے، اور اس کی بنیاد پر تقوی اور پرہیزگاری کے درجے قرار پاتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک
اجازت دیجیے، اگر اللہ کو منظور ہوا اور سانسوں نے اجازت دی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔